آج ہم بات کریں گے محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسران کی ٹرمینیشن کے حوالے سے کہ ملازمین کو کس طرح سے ٹرمینیٹ کیا گیا اور کیا کیا سوالات اٹھائے گئے ہیں اور کیا ملازمین کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے یا ملازمین کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں اس سٹیج پر 10 سال کے بعد تحریری امتحان کے لیے بھیجنا محکمہ پاسپورٹ کا عمل درست تھا اور کیا تحریری امتحان نہ پاس کرنے کی صورت میں ملازمین کے لیے ٹرمینیشن کی سزا جائز ہے اور کیا 10 سال گزرنے کے بعد یا 8 سال گزرنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ملازم کی تعلیمی سند درست نہیں تھی یا ان کے تعلیم کے سبجیکٹ میچ نہیں کرتے اور جو کوئی نئی پالیسی محکمہ نے بنائی ہو تو اس کو جواز بنا کر کیا محکمہ آفیسرانز کو جن کو 10 سال سروس کرتے ہوئے یا 8 سال ہو گئے ہیں ان کو ٹرمینیٹ کر دینے کا اقدام درست ہے اور اس کے علاوہ کیا اگر ملازم مستقل نہیں ہوتا تو اس کو ٹرمینیٹ کرنا لازمی ہے۔ تو آج ہم ان تمام ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ملازمین محکمہ پاسپورٹ میں کانٹریکٹ کی بنیاد پر پروجیکٹ ملازمت میں انڈکٹ کیے گئے تھے 8 سال قبل، تو اس کے لیے محکمہ نے ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا تھا اور ایسے آفیسرانز کو بذریعہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس ان کا ٹیسٹ لینے کے بعد بطور آفیسر تعینات کیا تھا۔ بھرتی کے لیے ریکوائرڈ پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تھا اور ان کو اس کے بعد محکمہ میں انسٹال کیا گیا تھا۔ اب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں محکمہ نے اس کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے تمام ملازمین کو تحریری امتحان کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے پاس بھجوایا، جبکہ ججمنٹس کا ترجمہ غلط طور پر کیا گیا ہے۔ جو لوگ عرصہ دراز سے کانٹریکٹ ملازمت پر کام کر رہے تھے اور بعد میں جو ان کا پروجیکٹ نان ڈیولپمنٹ میں کنورٹ کیا گیا ہے، ڈیولپمنٹ سے نان ڈیولپمنٹ میں کنورٹ کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ چونکہ کچھ لوگ بیک ڈور سے آئے تھے اور جو لوگ اڈھاک کی بنیاد پہ یا غیر قانونی پروسیجر سے آئے ہیں تو ان کو باقاعدہ جو ہے ریگولرائز کرنے کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو ان کے کیسز بھیجے جانے چاہیے۔ اس میں 2 قسم کے آپشن تھے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے اس کے بارے میں ان کی رائے لی جائے۔ رائے سے مراد یہ تھا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر تمام آفیسران کا تحریری ٹیسٹ لیتا، صرف جو 8-10 سال قبل جو ملازمین انڈکٹ ہوئے تھے ان کی تعلیمی اسناد کو چیک کرنا، ان کی فٹنس کو چیک کرنے کے بعد وہ اپنی رائے دے سکتا تھا کہ وہ محکمہ ان کو مستقل کر دے۔ اب جو پاسپورٹ محکمہ ہے اس نے بجائے اس کے معاملات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے انہیں تمام ملازمین کو جو لوگ باقاعدہ پروسیجر کے تحت آئے تھے ان کو بھی ریٹن ٹیسٹ میں بھجوا دیا، جبکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے صرف انٹرویو کا پروسیس ہونا تھا اور انٹرویو کے بعد ان لوگوں کو ریگولرائز کر دیا جانا تھا، یہ تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جبکہ محکمہ کے ڈی جی نے خود اپنے تحریری کورسپونڈنس میں، اپنے تحریری لیٹرز میں اس بات پہ زور دیا کہ ملازمین کو فیڈرل پبلک سروس ریٹن ٹیسٹ میں نہ لے کے جائے بلکہ ان کی انٹرویو کے بعد ان کو ریگولرائز کر دیا جائے، اور اس کے لیے اس نے محکمہ کو لکھا بھی صحیح، مگر محکمہ نے جب کیسز بھجوائے ہیں تو اس میں جو لائن آف ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کی کہ کون سے ملازمین کیسز جانے چاہیے اور کون سے ملازمین کیسز نہیں جانے چاہیے، اور کیا سب میں تحریری امتحان ضروری ہے یا صرف انٹرویو کے بعد جو ہے یہ ملازمین مستقل ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ملازمین کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ ملازمین ایسے ہیں جو باقاعدہ اخباری اشتہار اور نیشنل ٹیسٹنگ سروس کا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اور باقاعدہ انٹرویو کا پروسیس مکمل کرنے کے بعد اس محکمہ میں انڈکٹ ہوئے تھے۔ ایسے لوگ لیگل پروسیجر اڈاپٹ کر کے اور اپنی نوکری انہوں نے جوائن کی تھی، تو ایسے لوگوں کے لیے کسی طور پر مناسب نہیں ہے کہ ان کو یہ جواز بنا کر کے وہ ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر سکے یا وہ ایف پی ایس سی کا ریٹن ٹیسٹ کے لیے پاس کرنا ضروری تھا، نوکری سے ٹرمینیٹ کر دینا بالکل غیر قانونی اقدام ہے۔ اس بنیاد پہ کہ کوئی بھی جو آدمی شعور رکھتا ہے وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایک آدمی جو 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے جو اس کا اکیڈیمک بریلینس تھی وہ 10 سال بعد وہ نہیں رہ سکتی، 8 سال بعد اس کی وہ سٹڈی کا لیول وہ نہیں رہ سکتا، اس کی پڑھنے کی صلاحیت وہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اس کو اس بنیاد پہ گیج کرنا، ریٹن ٹیسٹ میں پٹ کرنا، اور وہ بھی ایسے ریٹن ٹیسٹ میں پٹ کرنا جس پہ محکمہ کے تحفظات ہوں، امیدواروں کے تحفظات ہوں کہ یہ ریٹن ٹیسٹ آؤٹ آف سلیبس ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ محکمہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر زبردستی ان کا ٹیسٹ لینا، پھر اس ٹیسٹ کی بنیاد پر ٹرمینیشن کرنا، یہ بالکل غیر قانونی اقدام ہے۔ اور پھر محکمہ کے کچھ ملازمین اگر امتحان کوالیفائی نہیں کر سکے تو کیا ان کے لیے چانسز نہیں ہونے چاہیے؟ یقیناً اگر وہ ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر سکتے تو ان کا دوسرا چانس، تیسرا چانس ان کو ملنا چاہیے۔ مختلف ریگولائزیشن کے جو قوانین ہیں پنجاب میں انفورس ہیں، اس میں ملازمین کے لیے اس بات کو ریئلائز کیا گیا کہ ملازمین کی بلا وجہ ٹرمینیشن نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے رائٹ سے ریزرو ہوتے ہیں کہ ایک ملازم ہے وہ 10 سال سے کام کر رہا ہے، اس کو گھر بھیج دینا کسی طور مناسب اقدام نہیں۔ اس بنیاد پر ریگولائزیشن ایکٹ 2018 پنجاب میں جو انفورس ہے اس میں 3 چانسز رکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی ملازم ریگولائزیشن کا جو پروسیجر ہے یا کرائٹیریا ہے یا ریٹن ٹیسٹ ہے کچھ بھی اگر وہ کوالیفائی نہیں کر پاتا تو وہ 3 چانسز اویل کرے گا۔ تو اگر پنجاب میں یہ چانسز ہو سکتے ہیں تو فیڈرل میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اسپیسیفکلی کہ جب ڈائریکٹر جنرل کہہ رہا ہے کہ ان کے کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کر دیے جائیں اور ان کو مزید چانس دیا جائے، تو منسٹری نے بجائے اس سے کہ ان کو مزید چانس دیے جائیں اور ان کا رائٹ پروٹیکٹ کیا جائے اور ان کے معاملات کو
باریک بینی سے دیکھا جائے انہوں نے ان کی ٹرمینیشن کے آرڈرز نکال دیے، جو انتہائی غیر قانونی اقدام ہے۔ اور 8 سال بعد یہ ملازمین کے بارے میں اور آفیسرز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جب بھرتی کے ٹائم پہ جو ڈگری تھی وہ اب موجودہ جو گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے یا جو ریگولیشنز بنائے ہیں اس پہ فال نہیں کرتی، لہٰذا ٹرمینیشن ان کی ہونی چاہیے۔ یہ بالکل غیر مناسب بات ہے کہ ایک بندہ جو 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے محکمہ نے ہی اخبار اشتہار کے ذریعے سے بھرتی کیا ہے، اور اس اخبار اشتہار میں جو تعلیمی معیار دیا گیا تھا وہ تعلیمی معیار وہ امیدوار پورا کرتا تھا اور اس کی بنیاد پہ بھرتی ہو گیا، آج یہ کہنا 8 سال بعد کہ اس کی وہ بھرتی غیر قانونی تھی، تو اس کے بارے میں بہت سارے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے نظائر موجود ہیں، اور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ کسی بھی محکمہ کی غلطی کی سزا کسی ملازم کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر 8 سال پہلے محکمہ نے کوئی غلط عمل کر کے اگر کسی ملازم کو بھرتی کیا ہے اور اس کی کارکردگی تسلی بخش ہے اور اس کی شکایت بھی نہیں ہے، تو یہ کہہ دینا کہ اس کی تعلیمی سند کے مطابق مطابقت نہیں رکھتی، تو یہ بالکل عمل درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آفیسرز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سبجیکٹ ان کی ڈگری میں موجود ہیں وہ اس کی جاب سے مماثلت نہیں رکھتے، یہ بالکل اس سٹیج پہ کہنا درست عمل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی سروسز میں اپنی بیسٹ سروسز محکمہ کو دی ہیں۔ 8 سال انہوں نے اپنے محنت سے محکمے کو ترقی دی ہے اور تمام جابز جو ان کو اسائن کی گئی تھی ان کو بھرپور طریقے سے پرفارم کیا ہے، تو اس لیے اس سٹیج پہ 8-10 سال بعد ان کو مختلف قسم کے بلا جواز اور غیر قانونی جواز کریٹ کرنا، ان کو نوکری سے نکالنا مناسب عمل نہیں ہے۔ ٹرمینیشن آرڈر کے حوالے سے کچھ محکمہ نے اقدام کیے ہیں اور لوگوں کو ٹرمینیشن کے حوالے سے لیٹرز جاری کیے گئے ہیں، تو مختلف ہائی کورٹس میں لوگوں نے رجوع کیا ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، مختلف عدالتوں نے حکم امتناعی بھی جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ اس بنیاد پہ اس طرح کی ٹرمینیشن بالکل غیر قانونی اقدام ہے۔ اس میں جو آفیسرز ہیں پاسپورٹ آفس کے ان کو تحفظ حاصل ہے کہ 8 سال قبل جو ملازم بھرتی ہوا تھا اور آج 8 سال بعد ان کو اگر کہیں ریٹن ٹیسٹ کی بنیاد پر نکالا جا رہا ہے تو وہ بالکل ان کا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ 8 سال پہلے جو ان کا سٹڈی کا لیول تھا، ان کا جو پوٹینشیل تھا، وہ 8 سال بعد وہ نہیں ہے۔ ان سے تحریری ٹیسٹ صرف ایک دفعہ لینے کی بنیاد پر ان کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا، ان کو مزید چانسز دیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے قانون موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ڈگریز کے اوپر کوسچن مارک نہیں لگایا جا سکتا جب وہ 8 سال نوکری کر چکے ہیں، اور یہ تمام اقدامات جو محکمہ پاسپورٹ نے کیے ہیں یہ بالکل غیر قانونی عمل ہے، اور اس کے حوالے سے عدالتوں نے اپنے حکم امتناعی جاری کر دی اور کہا ہے کہ یہ جو محکمے کا عمل ہے FPSC میں بھجوانے کا عمل، ریٹن ٹیسٹ کے لیے بھجوانے اور انٹرویو کے لیے بھجوانے یا اس کو پروسیس کر کے FPSC کو روٹ آؤٹ کر کے صرف جو ہے ریگولرائز کر دینے کے حوالے سے محکمے کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے ججمنٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا ترجمہ جو درست طور پر نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قطعی طور پہ یہ نہیں کہا کہ تمام لوگوں کو جو پروسیجر کے تحت آئے ہیں، جن کا اخبار اشتہار تھا اور جن لوگوں نے ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کیا تھا، ان کو بھی لازمی طور پر ریٹن ٹیسٹ میں بھیجا جائے۔ غالباً یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ 16 اینڈ ابو کے آفیسرز ہیں، لہٰذا ان کو FPSC کے ذریعے سے ریگولرائز کیا جانا چاہیے، تو اس میں ان کی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی رائے درکار تھی، نہ کہ ان کو لازمی طور پر ریٹن ٹیسٹ میں پٹ کرنا درکار تھا۔ تو اس لیے جتنے بھی یہ غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے یہ ہماری ویڈیو ہے کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ عمل ہوا ہے تو وہ بالکل غیر قانونی ہے، وہ عدالت سے ہائی کورٹ سے رجوع کر کے اس کے بارے میں دادرسی حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے پاس ڈیفینسز موجود ہیں، اور جس میں سے خوبصورت ڈیفینس یہ ہے کہ 8 سال قبل اور اس کو ملازمت میں بھرتی کیا گیا تھا، تو آج 8 سال بعد اگر اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا تو اس کی بنیاد پر اس کو ٹرمینیشن کرنی مناسب نہیں ہے۔ 8 سال بعد اس کا اسٹڈی لیول ڈاؤن ہو چکا ہے، اس کا پوٹینشیل ڈاؤن ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ ایکیڈیمک اپنی ایکٹیویٹی سے دور تھا، اپنی کتابوں سے دور تھا، اپنے سلیبس سے دور تھا، تو وہ یہ ون گو میں یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا، اس کے لیے چانسز کی اویلیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ محکمے نے جب بندے بھرتی کیے تھے، آفیسرز بھرتی کیے تھے، تو محکمے نے دیکھنا تھا کہ کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، اور 10 سال بعد اگر کوئی کرائٹیریا بنایا جا رہا ہے تو اس کا ماضی سے اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قطعی طور پہ ججمنٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ لازمی ریٹن ٹیسٹ لیا جائے، اس میں غالباً یا کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی اوپینین لی جائے، صرف انٹرویو لیا جائے اور ریٹن ٹیسٹ لیا جائے۔ ان دونوں میں علیحدہ بات ہے کہ ریٹن ٹیسٹ سب کے لیے لازمی قرار نہیں ہے، ریٹن ٹیسٹ ان لوگوں کے لیے جو غیر قانونی پروسیجر کے تحت آئے تھے، وہ بھی مینڈیٹری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں ملازمین کے لیے، جن ملازمین کا یہ معاملہ ہے وہ اس کو دیکھیں گے اور اپنے اپنے فورم پر دادرسی کے لیے رجوع کریں گے۔ ان تمام گراؤنڈ جو میں نے ذکر کیے ہیں، اس کی بنیاد پر ملازمین کی ٹرمینیشن غیر قانونی ہے، اور اس کے لیے ان کے لیے چارہ جوئی کے لیے بہت سارے فورم موجود ہیں ہائی کورٹ کی شکل میں۔ جو ملازم جہاں پر پوسٹڈ ہے وہ اس علاقہ کی ہائی کورٹ میں رجوع کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک کوئی بندہ اسلام آباد کا ہے تو وہ آ کے لاہور ہائی کورٹ میں اسٹے لے سکتا ہے، نہیں، جو ملازم جہاں جس ہائی کورٹ کے ایریا میں پوسٹڈ ہے وہ وہیں پر اس عدالت سے رجوع کر رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سندھ میں کوئی کاروائی ہوئی ہے اور سندھ نے کوئی ریلیف
ریلیف دیا ہے اور تمام ملازمین وہاں پہ جا کے اگر سمجھتے ہیں کہ وہاں اسٹے مل گیا تو سب وہاں جانا چاہیے، تو یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ اس میں ان کا کیریئر ایٹ اسٹیک آ جائے گا، جبکہ اصولی طور پہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہائی کورٹ میں جہاں پہ وہ پوسٹڈ ہیں وہیں پہ رجوع کریں، اور وہی ریلیف سندھ کے ملازمین کو نا اس کا ریفرنس کر کے یہاں پہ اپنی ہائی کورٹس میں حاصل کر سکتے ہیں۔